بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور اچھی، دلچسپ اور انوکھی تاریخی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب راجہ رنجیت سنگھ پشاور پر حکومت کرتا تھا۔ پشاور شہر میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں اور سکھوں کی بھی بڑی آبادی تھی۔ ایک مرتبہ جب عید الاضحیٰ کا موقع آیا تو ایک مسلمان نے گائے ذبح کر دی۔ گائے ذبح ہوتی دیکھ کر ہندوؤں نے شور مچانا شروع کر دیا اور جذبات مجروح ہونے کا دعویٰ لے کر راجہ رنجیت سنگھ کی دربار میں پہنچ گئے اور اس مسلمان پر دعویٰ کر دیا۔ چنانچہ راجہ رنجیت سنگھ نے پولیس کو حکم دیا کہ اس مسلمان کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا جائے۔ پولیس اس مسلمان کو گرفتار کر کے لے آئی اور راجہ رنجیت سنگھ کے سامنے دربار میں پیش کر دیا۔ راجہ رنجیت سنگھ نے اس مسلمان سے سوال کیا کہ تم نے گائے کیوں ذبح کی؟ مسلمان نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کرنا ہمارے مذہب کا جزو لازم ہے، اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ راجہ رنجیت سنگھ نے کہا لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں دیگر اقوام کے لوگ بھی آباد ہیں اور آپ کے اس عمل سے ان کے جذبات مجروح ہو سکتے ہیں۔ مسلمان نے کہا شاید یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی۔ راجہ رنجیت سنگھ نے کہا کہ آپ کو آئندہ جانور ذبح نہیں کرنے چاہیے۔ راجہ رنجیت سنگھ جو کہ مسلمانوں پر بہت ظلم کرتا تھا، اس لیے مسلمان نے اس کے سامنے مزاحمت کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے خاموشی ہی میں عافیت سمجھی۔ راجہ رنجیت سنگھ نے کہا کیونکہ یہ خالصتاً ایک مذہبی مسئلہ ہے، لہٰذا بہت احتیاط سے کام لیا جائے اور آئندہ عید الاضحیٰ کے موقع پر گائے ذبح نہ کی جائے۔ مسلمان نے راجہ رنجیت سنگھ سے بالکل اتفاق کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ چنانچہ 1 سال کا عرصہ بیت گیا اور پھر عید الاضحیٰ آ گئی۔ اس موقع پر مسلمان نے 2 گائے ذبح کر دیں۔ چنانچہ ہندوؤں نے مسلمان کا یہ عمل اور دلیری دیکھی تو ان میں کھلبلی مچ گئی اور ایک مرتبہ پھر ہندوؤں نے احتجاج کیا اور ان کا ایک وفد راجہ رنجیت سنگھ کی خدمت میں مقدمہ لے کر پہنچ گیا۔ راجہ رنجیت سنگھ نے مسلمان کو ایک مرتبہ پھر دربار میں طلب کیا اور مسلمان حاضر ہو گیا۔ راجہ رنجیت سنگھ نے اس مسلمان سے پوچھا کہ جس کام سے تمہیں منع کیا گیا تھا وہ تم نے دوبارہ کر دیا اور ایک کے بجائے 2 گائے ذبح کر دیں، ایسے تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ مسلمان نے کہا اوہو راجہ صاحب، یہ بات تو بالکل میرے ذہن سے نکل ہی گئی تھی۔ دراصل اس دوران میں سال گزر گیا تو کچھ باتیں سال میں یاد رہتی ہیں تو کچھ بھول جاتی ہیں۔ راجہ رنجیت سنگھ کو مسلمان کی یہ بات سن کر تعجب ہوا کہ رعایا کا ایک عام شخص بادشاہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ کیسے بھلا سکتا ہے، لیکن اس کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے آئندہ کے لیے اس مسلمان کو یہ حکم دیا اگر دوبارہ اس نے وعدہ خلافی کی تو اس پر اسے موت کی سزا سنائی جائے گی، اور اس کے بعد مسلمان کو دربار سے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد جب تیسرا سال آیا اور عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان نے اب کی بار 4 گائے ذبح کر دیں۔ اس پر تو ہندوؤں میں شور و ویلا کا وہ طوفان اٹھا کہ ہر طرف احتجاج ہونے لگا اور ہندو ایک مرتبہ پھر راجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں قدم بوسی کے لیے پہنچے اور شکایت پیش کی کہ اب کی بار راجہ رنجیت سنگھ نے پولیس کو حکم دیا کہ اس مسلمان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے اور پھر اسے پھانسی کا دن مقرر کر کے اس دن پھانسی دی جائے۔ راجہ رنجیت سنگھ کی اس بات پر پولیس نے عمل کیا اور مسلمان کو کال کوٹھڑی میں بند کر دیا، یہاں تک کہ اس کی پھانسی کا دن آ پہنچا۔ پھانسی سے 1 رات قبل راجہ رنجیت سنگھ سے، جو کہ ابھی تک بے اولاد تھا، اس کے ہاں ایک عرصے بعد لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ اولاد کی پیدائش کی خوشی میں راجہ رنجیت سنگھ نے خزانوں کے منہ کھول دیے اور پشاور خوشیوں اور روشنیوں میں نہا گیا۔
غریبوں میں کھانے تقسیم کیے گئے۔ اسی دوران جب کہ جشن کا سماج جاری تھا تو پولیس کا سپاہی پھانسی کے آرڈر پر دستخط لینے کے لیے راجہ رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا۔ راجہ رنجیت سنگھ اس پھانسی نامہ میں آرڈر پر دستخط کرنے ہی لگا تھا کہ قریب میں بیٹھی اس کی بیوی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ صبح ان مجرموں کو پھانسی کی سزا ہونے والی ہے کہ موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے اس سے آرڈر چھین کر پھاڑ ڈالا اور کہا کہ ہمیں بڑی مدت کے بعد اولاد کی نعمت ملی ہے۔ اب جب کہ سارا شہر خوشی منا رہا ہے تو آپ کو ان مجرموں کو معاف کر دینا چاہیے۔ چند مجرموں کے معاف کرنے سے تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تم ابھی کے ابھی آرڈر کرو کہ موت کے مجرموں کو فی الفور رہا کر دیا جائے۔ راجہ رنجیت سنگھ کے پاس خوشی کے اس موقع پر بیوی کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا، تو اس نے فرط جذبات سے متاثر ہو کر فی الفور مجرموں کی رہائی کا حکم دے دیا۔ جب مجرموں کو رہا کیا گیا تو راجہ رنجیت سنگھ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ ان مجرموں میں وہ مسلمان بھی تھا جو گزشتہ 3 سالوں سے پہلے 1 پھر 2 اور پھر 4 گائے ذبح کر کے ہندوؤں کے جذبات مجروح کر چکا تھا۔ راجہ رنجیت سنگھ نے اس مسلمان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج کے دن میں تمہیں مان گیا، تم اور تمہارا خدا جیت گئے اور میں ہار گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ سارے کام بھول کر نہیں کیے بلکہ جان بوجھ کر کیے، لیکن میں بادشاہ ہونے کے باوجود جب کہ پوری رعایا جو کہ میرے ساتھ تھی تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، مارنے کی کوشش کرنے کے باوجود تمہیں نہ مار سکے، اور جس ذات کے لیے تم نے قربانیاں کیں اس نے تمہیں بچا لیا، لہٰذا میری طرف سے یہ انعام قبول کرو، اور آئندہ کے سال تم نے 8 گائے ذبح کرنی ہیں۔ یہ کہہ کر راجہ نے اس مسلمان کا راستہ چھوڑ دیا۔ سچ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون رکھے۔ ایسے ہی موقع کے لیے کسی نے کہا ہے کہ آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ڈیئر ویورز، ایسی ہی اچھی، دلچسپ، انوکھی، پیاری اور تاریخی کہانیاں سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ مزید ایک اچھی کہانی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔